بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کو سیدنا استغفار پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو ہر مسائل کی سمجھ آ سکے اور آپ سب اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر انسان خطا کر ہے۔ اللہ کے صالح بندوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کے بعد توبہ استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم، یونس اور موسیٰ، داؤد علیہ السلام نے کیا ہے، اور اللہ نے انہیں معافی بھی عطا فرمائی۔ یہی عمل جنتی بندے بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی کثرت استغفار کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ توبہ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ ساری خرابیاں ہمارے گناہوں کے سبب ہی نازل ہوتی ہیں، اور استغفار سے ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں، درجات بلند ہو جاتی ہیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں، بلکہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کو قرآن فلاح کا نام دیتا ہے۔ اللہ نے تمام اہل ایمان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے اور پھر کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی ایک بڑی ہی اعلیٰ دعا سکھائی ہے، جسے سید الاستغفار کا مبارک اور عظیم نام عطا فرمایا ہے۔ یہ دعا استغفار کی تمام دعاؤں سے افضل اور مقبول ہے، اور انتہائی جامع دل نشین اسلوب میں وارد ہوئی ہے۔ اس دعا کو یقین کے ساتھ جو صبح پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے، اسے دخول جنت کی بشارت سنائی ہے، اور جو شام کو پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخول جنت کی بشارت کو دیا دو باتوں کے ساتھ متعلق فرمایا ہے؟ ایک تو وہ آپ کو صبح و شام اس کا اہتمام کرنا ہوگا، اور پوری زندگی کے لیے بلا ناغہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ معمول نہیں کہ کسی دن رات آپ کی موت آ گئی، لہٰذا ہمیشہ اسے پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یقین کے لیے آپ کو اس دعا کا معنی اور مفہوم سمجھنا ہوگا، دعا کے مشمولات کی روح کو سمجھنا ہوگا۔ دعا میں موجود تعلیمات میں شک کا شعبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آئیں ذرا تفسیر سے اس دعا کو سمجھتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ دعا سب سے ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، عظمت، کبریائی، پاکیزگی، تسبیح، تمجید بیان ہو، اور اپنی عاجزی، بے بسی، لاچاری، گناہ گاری، عبودیت کا اقرار ہو۔ سید استغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک واستطعت اعوذک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اللہم انت ربی۔ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اس سے پہلے جملے میں اللہ کو پکارا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے۔ رب کے معنی ہے پرورش کرنا، پالنا، پوسنا، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، زندگی بھر کی ضروریات مہیا کرنا۔ بندہ اس جملے سے اللہ کے احسان اور فضل کا اقرار کرتا ہے۔ یہ تو ربوبیت عامہ ہے جو ہر مخلوق کو شامل ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اور ایک خاص ربوبیت ہوتی ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ایمانی، دینی، اخلاقی، روحانی پرورش کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء اور صالحین کی اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور ایسی دعائیں جلد ہی شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں،
محترم ناظرین، یہی کلمہ طیبہ ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، کتاب بھی نازل کی گئی۔ اہل ایمان کے ساتھ ظلم و ستم کا سبب یہی کلمہ رہا ہے۔ اسی اسلام کفر کی پہچان ہوتی ہے۔ قیامت کے روز جنت و جہنم کا فیصلہ اسی کلمے کی بنیاد پر ہوگا۔ جو یقین کے ساتھ یہ کلمہ کہہ کر وفات پا گیا وہی جنتی ہے۔ توحید اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کلمہ کا اقرار موحد کی علامت ہے۔ خالص اللہ کی عبادت کرنا اور ہر قسم کے شرک اور کفر نفاق سے بیزاری ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اقرار تو کریں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، لیکن عملی نظریاتی طور پر شرک اور کفر میں ملوث ہوں۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، میں کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے عدم سے وجود بخشا تھا، کمزور تھا تو نے طاقت دی، جاہل تھا تو نے علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، میری ہر ضرورت کو پورا فرمایا، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں۔ تیری عبادت اور بندگی میرا مقصد حیات ہے، تیرے آگے جھکنا میری سب سے بڑی عزت ہے۔ جملے میں اللہ کی عظمت اور بندگی کا اقرار ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تیرے عہد و وعدے پر استطاعت بھر قائم ہوں۔ بندگی کی ہے رب کے ساتھ وفاداری اور اس کے احکام فرامین پر قائم رہنا۔ اللہ کے عہد کا مطلب فرائض، واجبات، مرحومات اور ممنوعات اور احکامات اسلام ہیں۔ وعدے کا مطلب اللہ نے اپنے بندوں سے نجات و نصرت اور جنت کا جو وعدہ کیا ہے۔ اللہ میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ثابت قدم ہوں، اپنی بندگی کی پوری کوشش میں ہوں۔ میری بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے اور میرے مقصد حیات بھی، لیکن اے میرے رب میں کمزور ہوں، تیرا حقوق بہت عظیم ہے، میں ایک کمزور بندہ ہوں، میں انہیں شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا۔ گناہ بڑی بری چیزیں، انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، خوش نصیب وہ ہے جسے توبہ استغفار کی توفیق ملتی رہے، اور اگر یہ توفیق نہ ملے تو انسان کے گناہ مرحومی کے اتنے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی زندگی تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، اور آغاز دل پر سیاہ نقطے سے ہوتا ہے جو دھیرے دھیرے دل کو بالکل کالا اور سخت کر دیتے ہیں، اور گناہ میں گرمی ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے جلاتی رہتی ہے، جس سے سکون قلب غارت ہو جاتا ہے۔ یہی گناہ انسان کو قبر میں اور جہنم میں جلانے کا سبب بھی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے لیے بندہ اپنے گناہوں کے شر سے رب کی پناہ اور حفاظت کی طلب وہی گناہوں کے شر سے بندوں کو پناہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کا احساس کر کے اس کے شر سے بچنے کے لیے رب کی پناہ طلب کرنا سچے بندے کی پہچان ہے، اور اللہ کو بندگی کا یہ اسلوب پسند ہے کیونکہ اس میں عاجزی ہے، بے بسی ہے۔ محترم ناظرین، خوف خشیت کا اظہار اقرار ہے اور رب کی قوت بے مثال کا کامل اعتراف ہے۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس نعمت الہی کا محتاج ہے۔ ان نعمتوں کا اعتراف اور اظہار ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس پر اللہ کی شکر گزاری سچے بندے کی پہچان ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اعتراف اپنی بندگی اور عاجزی کا اظہار ہے۔ اللہ کے صاحب نعمت ہونے کا اعتراف اللہ کی حمد و تعریف ہے۔ ابوء لک بذنبی، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اپنے گناہوں کو گناہ تسلیم کرنا، اپنے جرم کا اقرار کرنا توبہ کا پہلا قدم ہے۔ یہاں پہلے اللہ کی نعمتوں کے اقرار کے بعد اب آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا گیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے، بندے پر رحم آ جائے، کیونکہ شکر گزاری اور بندے کی شرمندگی، عاجزی، اعتراف گناہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ محترم ناظرین، اگلے جملے میں مغفرت کا سوال کیا گیا ہے۔ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ربوبیت اور واحدیت اور خالقیت، اپنی بندگی، عاجزی، وفاداری، شکر گزاری، اعتراف نعمت اور محترم ناظرین اعتراف گناہ کے بعد اب مغفرت کا سوال کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بھی اعتراف ہے، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہ معاف کر سکے، اس کے لیے میں صرف تیرا ہی بندہ ہوں، تیری ہی نعمتیں مجھ پر ہیں، تجھ سے ہی میں ڈرتا ہوں اور تیری ہی خوشنودی میں تلاش کرتا ہوں، اور معافی بھی تجھ سے ہی مانگتا ہوں۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، معاف کر دے۔